السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني فهما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑے بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید ولد آدم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، اللہ احکم الحاکمین سے دعا گو ہوں کہ جس مالک نے، جس خالق نے، جس رازق نے آج 5 فروری 2020 کے خطبہ جمعۃ المبارک کی مقدس حاضری کا موقع عطا فرمایا، دعا کرتا ہوں کہ اللہ مالک العلام مجھے حق سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر سن سنا کر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے 28واں پارہ اور پارے کا نام قد سمع اللہ اور سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 اور 12 آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اتباع کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پس اگر رو گردانی کرو گے، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اگر منہ پھیرو گے، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اگر تم اعراض کرو گے، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اگر تم کنارہ کش ہوو گے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یاد رکھو ہمارے ذمے جو ہے نا وہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ہمارے ذمے کیا ہے کہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے 2 باتیں بیان فرمائی ہیں، توجہ کرنا۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، یہ قرآن ہے، 28واں پارہ ہے، سورۃ التغابن ہے، آیت نمبر 10 اور 11 ہے۔ اس کے اندر اگلے الفاظ جو اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اللہ کا حکم آ جانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، سنت و حدیث آ جانے کے بعد اگر پھر بھی کوئی روگردانی کرے گا، پھر بھی کوئی اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّمَا
علی رسولنا البلاغ المبین، پھر ہمارے ذمہ کیا ہے کہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یعنی یہ آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل علم علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ تک اللہ کے احکامات پہنچائیں، آپ تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچائیں۔ ہمارا کام صرف پہنچا دینا، ہم کسی کو زبردستی منوا سکتے نہیں۔ یہ پہلی آیت کا تقاضا ہے۔ اچھا، اگلی آیت جو ہے نا سورۃ التغابن کی آیت نمبر 12، آگے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اللہ لا الہ الا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، مگر الا ہوا، وہی اللہ کی ذات ہے۔ معبود ایک اللہ کی ذات ہے، جس کی عبادت کی جائے اس کو الہ کہتے ہیں، اور اس الہ کا نام اللہ ہے، اس الہ کا نام اللہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنون جو ہیں، مومنین جو ہیں، ایمان والے جو ہیں، ان کا توکل اور بھروسہ صرف رب کی ذات پہ ہوا کرتا ہے۔ ایمان والوں کا توکل رب کی ذات پہ ہوا کرتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، آج 5 فروری کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے جو قرآن مجید میں سے، فرقان حمید میں سے جو 2 آیات پڑھی ہیں، ان کے اندر آج ان 2 آیات کے تحت کون کون سے وہ پیغامات جو میں آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تو آئیے سنیے۔ جب میں پہلا ایک خطبہ جمعہ پر میری حاضری ہوئی تھی، اس دوران بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ بدلے کے ڈر سے سانپ نہ مارنے والے کا شرعی حکم کیا ہے، یہاں تک بات پہنچی تھی۔ میں انشاءاللہ اسی اپنی بات سے اپنے مضمون کا آغاز کرتا ہوں۔ 2 آیات میں نے پڑھ دی ہیں، اس کا ترجمہ بھی کر دیا گیا۔ تو آئیے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الحیات مخافت طلبہن فلیس منا ما سلمناہن منذ حاربناہن۔ یہاں تک میری بات پہنچی تھی تو امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الحیات مخافت طلبہن، جو سانپوں کے ڈر کی وجہ سے یا انتقام کی وجہ سے، اس بدلے کی وجہ سے سانپ کو نہیں مارتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمایا کہ ما سلمناہن، جب سے ہم نے ان سانپوں کے ساتھ صلح نہیں کی، ما سلمناہن منذ حاربناہن، اور جب سے ہم نے ان سانپوں کے ساتھ اعلان جنگ کر رکھا ہے، ان سانپوں کے ساتھ اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ یہ امام الانبیاء کی بات ہے، محمد رسول اللہ کی بات ہے کہ جو بندہ بدلے کے ڈر سے سانپ کو نہیں مارتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں تک بات پہنچی تھی۔ آئیے اب یہاں سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اگر کوئی مال کو زبردستی چھیننے والا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور یہ جو روایت آپ کے سامنے پہلے پڑھی ہے یہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور 5250 اس حدیث کا نمبر ہے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کا حکم، اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ کے رسول کی یہ تعلیم، رواہ الترمذی، یعنی اسے
امام ترمذی اپنی صحیح کتاب سنن الترمذی کے اندر لے کر آئے ہیں اور وہاں حدیث کا نمبر ہے 1651۔ اب جو کسی سے زبردستی سے اسلحے کی نوک پر مال چھینتا ہے، امام کائنات نے فرمایا من انتہب فلیس منا، جو کسی سے زبردستی مال چھینتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آئیے آئیے آئیے، 5 فروری کے خطبہ جمعہ کے اندر یہ 2 حدیثیں ہو گئیں۔ 5 فروری کے خطبہ جمعہ کے اندر حدیث نمبر 3، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان 5990 موجود ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں من ادعا ما لیس لہ فلیس منا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کا مالک نہیں ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر آگے امام کائنات، امام الانبیاء، کائنات کے امام نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ گویا کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن آج آپ دلائل سنتے جائیں۔ 5 فروری کے خطبہ جمعہ کے اندر 4 حدیثیں ہو گئیں، اور آئیے 5 فروری کے خطبہ جمعہ کے اندر اگلا میرا دعویٰ یہ ہے، جہادی مشق سیکھ کر چھوڑنے والا، اس کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر شرعی حکم کیا ہے۔ تو آئیے روایت سنیے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث کا نمبر ہے 19۔ ایک آدمی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک آدمی نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا، تو کہا آپ کا جسم بھاری ہو گیا ہے، آپ کا جسم بھاری ہو گیا۔ اتنے بھاری جسم کے باوجود آپ اتنا دشواری والا کام آپ کیسے کر رہے ہیں؟ وہ کہندے نے نا کہ جدو بندے دا جسم موٹا ہو جائے نا، بھاری جسم ہو جائے، اندے واسطے ہر کام پھر مشکل ہی معلوم ہوندا ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ بیان ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عقبہ بن عامر، آپ اتنا دشواری والا کام اور جسم آپ کا بھاری ہو گیا ہے، آپ کیوں کر رہے ہو؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں نے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا من علم الرمی ثم ترکہ فلیس منا او قد عصا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت 19 موجود ہے۔ فرمایا من علم الرمی، جو تیر اندازی سیکھ کر اس کی مشق کرنا چھوڑ دیتا ہے، تیر اندازی سیکھ کر اس کی مشق کرنا چھوڑ دیتا ہے، من نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بحوالہ گفتگو کی صورت کے اندر۔ من علم الرمیہ، جس نے تیر اندازی سیکھ کر جہادی مشق کرنا چھوڑ دی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے بولو نہیں ہے۔ 5 فروری کے خطبہ جمعہ کے اندر حدیث نمبر 5 عرض کر رکھا ہوں کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر اسی روایت کے اندر آگے فرمایا او قد عصا، یا پھر اس نے نافرمانی کی ہے، یا پھر اس نے نافرمانی کی ہے۔ تو حدیث نمبر 6 5 فروری کے خطبہ جمعہ کے اندر حدیث نمبر ہے 6، اور حوالہ یہ 1918
اس حدیث کا نمبر ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ عقبہ بن عامر یہی راوی ہے، پچھلی حدیث والے یہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات کے امام کا یہ فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، 1918 حدیث مصطفیٰ کا نمبر ہے۔ تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ کائنات کے امام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ، ان قریب تمہارا اللہ تمہارے لیے تمہاری زمینوں کو فتح کر دے گا۔ تمہارا اللہ تمہاری زمینوں کو تمہارے لیے کیا کر دے گا؟ فتح کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ، اور آگے فرمایا سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ۔ توجہ ہے نا جی، اللہ تمہارے لیے تمہاری زمینوں کو فتح کر دے گا، اور جب آپ کی توجہ ہوگی میں اگلی حدیث پیش کروں گا، اللہ تمہارے لیے تمہاری زمینوں کو فتح کر دے گا، وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں اپنی نصرتوں سے نواز دے گا۔ میرا اللہ اپنی نصرت سے تمہیں نواز دے گا۔ اچھا ایمان سے بتاؤ، اپنے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے، جو اللہ اپنے پیارے بندے کو، جو دین پر چلنے والے کو، ایمان والے کو اپنی خاص مدد کے ساتھ نواز دے، بولو پھر اس کے کیا کہنے ہوں گے؟ اس کے کیا کہنے ہوں گے؟ وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی بندہ بھی عاجز نہ رہے، فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی بندہ بھی عاجز نہ رہے۔ اب اس حدیث مصطفیٰ کے اندر جس کے راوی عقبہ بن عامر ہیں، بابا لال خان 3 باتیں بیان فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ اللہ تمہارے لیے تمہاری زمینوں کو فتح کر دے گا۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی پیارے بھائی، اللہ تمہیں اپنی نصرتوں سے نواز دے گا۔ اسی حدیث میں تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیغمبر کے تھرو یہ حکم دے رہے ہیں کوئی تم میں سے عاجز نہ رہے۔ 3 باتیں یہ پیچھے بیان فرمائی، اور آگے فرمایا ان یلہوا باسہمہ، کہ گویا کہ تم اپنے تیروں کے ساتھ کھیلو، تم اپنے تیروں کے ساتھ کھیلو۔ یہ 5 فروری کی خطبہ جمعہ کے اندر حدیث نمبر 6 ہو گئی۔ آئیے حدیث نمبر 7۔ کتنے خوش قسمت آپ بھائیوں کہ خطبہ جمعہ کی صورت کے اندر اس محراب و منبر پہ یا رب کا قرآن سن رہے ہو یا محمد رسول اللہ کی فرمان سن رہے ہو۔ اور حدیث نمبر 7 ہے، اور یہ حدیث بیان کر کے پھر اس کا آگے حوالہ دیتا ہوں۔ سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ اسلم کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے۔ کیوں؟ ہم میں سے بعض بھائی کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب تقریر انج دی کری کہ بندیاں نوں روا دیں، تقریر انج دی کری کہ بندیاں نوں ہسا دیں۔ میں کہتا ہوں جن کے اندر ایمان کی قوت موجود ہوتی ہے نا جی، ایمان جس کے اندر موجود ہوتا ہے، جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات آتے ہیں تو جب اس کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ سبحان اللہ خود بخود ہی کہتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کے کسی عذاب کی بات ہوتی ہے، یعنی جہاں پر اللہ نے وعید سنائی ہوتی ہے نا عذابوں کی،
اگر وہ سنا تو خود بخود انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ آیا کہ میں نے کہا میں نے تو کسی ایسی حدیث میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ صاحب شریعت تھے، آپ نے اپنی تقریر کو واویلا کرنے کے، اپنی تقریر کی واہ واہ کروانے کے لیے اللہ کے رسول نے تو اپنے صحابہ کو نہیں رلایا، اللہ کے رسول نے تو اپنے صحابہ کو نہیں ہمسایا۔ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹیج کے اوپر جگت بازی نہیں چلتی، اپنا مدار پونا نہیں چلتا۔ الحمدللہ اللہ کے رسول سادہ انداز کے اندر اپنے صحابہ کو دین سمجھاتے تھے، جیسے اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو دین سمجھاتے تھے اسی پہلو، اسی طرز لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے پہلو کو مد نظر رکھ کے اگر ہم آپ کو دین سمجھائیں گے تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہے، یہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو آیا ایسے بھائی جنہوں نے یہ کلمات کہے تھے، میں ان سے معذرت کرتا ہوں، آئیے میں تو سادہ انداز کے اندر دین سمجھانے والا ہوں، اللہ کرے آپ کو دین سمجھ میں آ جائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبیلہ اسلم کے کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا۔ اچھا، جب اللہ کے رسول کا گزر قبیلہ اسلم کے ان لوگوں کے پاس سے ہوا نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سوق نامی جگہ پر، سوق نامی ایک جگہ پر باہم تیر اندازی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بھائیوں؟ تیر اندازی کر رہے ہیں۔ اتنی دیر کے اندر نا جب کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ ارمو بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیا۔ ارمو بنی اسماعیل، ارمو، توجہ، ارمو، نماز جمعہ ادا کرنے آئے ہو، سونے تو نہیں آئے نا؟ خطیب کی طرف دیکھو، خطیب آپ کو کون سا خطبہ دے رہا ہے؟ فرمایا ارمو بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیا۔ فرمایا اے اسماعیل کے بیٹو، بنی اسماعیل، ارمو، ارمو بنی اسماعیل، ارمو بنی اسماعیل، اے اسماعیل کے بیٹو باہم نشانہ بازی جاری رکھو۔ ارمو، اے اسماعیل کے بیٹو باہم اپنا نشانہ بازی جاری رکھو۔ ارمو بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیا، بلا شبہ تمہارا باپ جو تھا وہ بھی ماہر تھا، ماہر تیر انداز تھا۔ اتنی دیر گزری نا جی، تو صحابی کا بیان ہے، سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا بیان کیا نا کہ فإن اباکم کان رامیا، کہ تمہارا باپ بھی ماہر تیر انداز تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم بھی نشانہ لگاؤ، میں فریقین میں سے فلاں گروہ کے ساتھ شامل ہو کر میں محمد بھی نشانہ لگاتا ہوں، میں محمد بھی نشانہ لگاتا ہوں۔ اب صحابی کا بیان ہے کہ جو دوسرے گروہ والے جو تھے نا وہ رک گئے، وہ انہوں نے کیا کیا؟ رک گئے۔ اب صحابہ انہوں نے اللہ کے رسول کے اطاعت کا معاملہ تو ذرا دیکھو نا جی، کہ جب اللہ کے رسول نے کہا نا یعنی دو گروہ ہیں اور ایک گروہ ادھر سے ہے اور ایک گروہ ادھر سے، وہ باہم نشانہ بازی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نا میں تم میں سے فلاں گروہ کی جانب سے شامل ہو کر نشانہ بازی کرتا ہوں، تو جو دوسرے گروہ والے تھے وہ رک گئے۔ جب دوسرے گروہ والے رک گئے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں رکے ہو؟ تم کیوں رکے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ تو اس گروہ کی طرف سے شامل ہو گئے ہیں اور ہم آپ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کے مقابلے میں نشانہ کیسے لگا سکتے ہیں؟
جب دوسرے گروہ والوں نے جب یہ بات کی نا تو امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارمو، کیا فرمایا؟ ارمو فانا معکم کلکم، ارمو تم نشانہ، تم رکو نہیں، تم رکو نہیں، ارمو فانا معکم کلکم، رکو نہیں، تم اپنا نشانہ بازی جاری رکھو، میں تم سبنا کے ساتھ شریک ہوتا ہوں۔ کیا معنی ہوا اس حدیث کا؟ کہ ایک نشانہ میں محمد اس گروہ کی طرف سے لگاؤں گا اور دوسرا نشانہ میں محمد اس گروہ کی طرف سے شامل ہو کے لگاؤں گا، میں تم دونوں کے ساتھ شامل ہوں۔ اور یہ حدیث جو آپ نے ابھی سنی ہے، ساتویں حدیث 5 فروری کے خطبہ جمعہ کے اندر، اور یہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ اٹھا بخاری، کھولا بخاری، لائیے بخاری، اور بخاری کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2899، 2800۔ اچھا بھائیوں، 5 فروری کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر حدیث نمبر 8، حدیث نمبر 8، اللہ اکبر اللہ، یہی عقبہ بن عامر ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس وقت جب آپ منبر پہ چڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لیکن آپ نے یہ کس وقت فرمایا؟ جب آپ منبر کے اوپر بولو چڑھ رہے تھے تو کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اللہ کے رسول اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، اور یہ آیت آتی کہاں ہے؟ سورۃ الانفال ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں تک ہو سکے تم فوج اور جہادی ٹریننگ کے ذریعے اپنی قوت کو جاری رکھو، اپنی قوت کو۔ یہ کتنی حدیثیں ہو گئیں بھائیوں؟ 8، اور یہی 8ویں حدیث ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور یہ کلمات ہیں جو صحیح مسلم اور حدیث کے نمبر 1917 کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا الا ان القوت الرمی، خبردار قوت سے مراد نشانہ بازی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس قوت سے مراد نشانہ بازی ہے، اس قوت سے مراد نشانہ بازی ہے، خبردار اس قوت سے مراد کیا ہے؟ نشانہ بازی ہے۔ یہ 8 حدیثیں ہو گئیں۔ آئیے حدیث نمبر 9، 5 فروری کا خطبہ جمعہ نا جی، اور حدیث نمبر 9۔ اللہ کرے آپ کو یہ حدیثیں سمجھ میں آ جائیں۔ اور یہی راوی ہیں جن کا نام ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث کا نمبر ہے سنن ابی داود، سنن ابی، اور حدیث کا نمبر ہے 2513۔ اور دوسرا حوالہ مسند احمد، حدیث کا نمبر ہے 3543۔ اچھا، یہ جو حدیث نمبر 9 آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، جن کا حوالہ آپ نے ابھی سنا ہے، اور آئیے یہ حدیث
کیسے ہے جس کا آپ حوالہ سن چکے ہو؟ فرمایا اللہ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔ امام الانبیاء کی بات ہے، امام الانبیاء کا فرمان۔ کیسے ایک تیر کیسے 3 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا؟ آپ توجہ کرنا، امام کائنات حضرت محمد جس بھائی کو اللہ کے رسول کے ساتھ جتنا پیار ہے اتنی آواز لگا کے، زور لگا کے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثانیہ یحتسب فی صنعتہ الخیر، ایک ثانیہ یحتسب فی صنعتہ الخیر۔ نمبر 2 والرامی بہ منبلہ، تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ ثانیہ یحتسب فی صنعتہ الخیر والرامی بہ منبلہ وارموا وارکبوا وان ترموا واحب الی من ان ترکبوا وارموا وارکبوا وان ترموا احب الی من ان ترکبوا، اسی طرح الفاظ ہیں۔ اور آگے فرمایا ومن ترک الرمی بعدما علمه ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها أو تركها أو كفرها أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا صانعہ، ایک اس کا بنانے والا، ایک اس کا بنانے والا، اور ایک بندہ تو تیر بناتا ہے نا صرف اپنی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اور ایک بندہ اس نیت کے تحت تیر بناتا ہے ثانیہ یحتسب فی صنعتہ الخیر اللہ ثانیہ یحتسب فی صنعتہ الخیر۔ یہ تیر جب بناتا ہے تو اس کے بنانے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ثواب کی امید سے۔ کیا؟ اگر آج حکومت وقت کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ جہاد تم پر فرض ہو گیا ہے، باتوں کو سمجھنا اور اپنے پلے باندھنا، اگر آج حکومت وقت کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ جہاد تم پہ کیا ہو گیا ہے، کہ اس دوران کفار کے ساتھ جب ہم نے جہاد کرنا ہے، جب ہم نے جنگ کرنی ہے تو آلہ ہتھیار تو تیار کرنے ہوں گے نا جی۔ تو اس وقت اگر بندہ ایسی نیت کے اندر، اس نیت کے تحت اگر تیر بناتا ہے یحتسب فی صنعتہ الخیر، ثواب کی نیت سے، تو یہ بندہ بھی رب کی جنت میں جائے گا، رب کی جنت میں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نا ایک تیر 3 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ پہلا آدمی تو ہو گیا اس تیر کو بنانے والا، جب بناتا ہے تو ثواب کی نیت کے تحت بناتا ہے۔ دوسرا فرمایا والرامی بہ، دشمن پر پھینکنے والا، اس تیر کو ایک بنانے والا ہے، دوسرا دشمن پر پھینکنے والا، تو یہ بھی رب کی جنت میں جائے گا۔ اور تیسرا والرامی بہ منبلہ کا کیا معنی ہے؟ اپنی ترکش سے تیر کو نکالنے والا، اپنی ترکش سے تیر کو۔ یہ 3 بندے ایک تیر کی وجہ سے اللہ
جنت میں داخل کریں گے۔ اور آگے فرمایا امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ورمو ورکبو وعنترمو، یہ جو 3 الفاظ ہیں نا جی، ورمو پہلا معنی ہے کہ تم اس کا نشانہ بازی جاری رکھو، ورمو تم تیر اندازی، بجلی گئی ہے آپ تو نہیں گئے نا، ورمو اللہ کے رسول نے جب یہ 3 جملے ارشاد فرمائے نا، آگے فرمایا ورمو تم اس تیر اندازی کو جاری رکھو، آگے فرمایا ورکبو تم گھڑ سواری اپنا تیر اندازی بھی جاری رکھو اور گھڑ سواری بھی، ورمو ورکبو وانترمو، اور یہ ہے کہ مجھے تمہارا تیر اندازی کا سیکھنا احب الیہ من ان ترکبو، مجھے تمہارا تیر اندازی کا سیکھنا گھوڑ سواری سے زیادہ محبوب ہے، گھوڑ سواری سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ، وَمَن تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ، جو بندہ تیر اندازی سیکھ کر پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو وَمَن تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ، اس نے تیر اندازی سیکھ کر پھر بے رغبتی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا، اس نے اللہ کی ایک نعمت کو چھوڑ دیا ہے، اس نے اللہ کی ایک نعمت کو رغبتاً عنہ فإنها نعمتن ترکها او کفرها، یا اس نے ناشکری کی ہے، یا اس نے ناشکری کی ہے۔ تو یہ میرا دعویٰ جس پر اللہ کے فضل سے میں نے 9 احادیثیں پیش کی ہیں، تو اپنے آپ کو میدان مقتل کے لیے اور جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کے مخالف ہیں، جو قرآن کے مخالف ہیں، جو حدیث کے مخالف ہیں، ان کے سامنے اپنی اس جہادی قوت کو جاری رکھو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اللہ ہمیں تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آئیے بات آگے چلتے ہیں۔ اگلا دعویٰ یہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اور احکامات، چند اور فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر اب تک آپ کو 5 فروری کے خطبہ جمعہ کے اندر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، اب جو اگلا موضوع آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جو اگلی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ نہ سمجھو قاری صاحب موضوع سے باہر نکل رہے ہیں، میرا وہی موضوع ہے، لیکن اسی موضوع کے اندر رہتے ہوئے ایک اگلا مقام سادے الفاظ کے اندر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کرے کہ تیرے دل اور میرے دل میں، تیرے ذہن میں میرے ذہن میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم اتر جائے اور اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، کیا ہیں؟ مسلمان۔ کس کا کلمہ پڑھے؟ امام الانبیاء حضرت آواز نہیں آ رہی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لیکن ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا طور طریقہ یہود و نصارہ کے مطابق ہے، یہود و نصارہ کے مطابق ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب یہ ذرا حوالہ سنیے۔
یہ حوالہ صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2723، اور سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2194۔ اب حوالہ آپ نے سن لیا، حدیث نمبر 10 ہے، 5 فروری کے خطبہ جمعہ کے اندر حدیث نمبر ہے 10، اور فرمایا جو بندہ اپنے غیر سے جو مشابہت رکھتا ہے، یعنی جو غیر مسلم ہے ان کے ساتھ جو مشابہت رکھتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، جس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیا ہے۔ اب امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، ہوں تو آپ کو سبحان اللہ نکلنی ہے، لیس منا من تشبہ بغیرنا، لیس منا وہ ہم میں سے، من تشبہ بغیر منا جو ہمارے غیر کی مشابہت ہے۔ ہاں آپ کہیں گے کہ بھائی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، اچھی طرح سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ، گھر جا کے کہو گے کہ قاری صاحب نے حدیث اللہ کے رسول کا فرمان اس انداز کے ساتھ سمجھایا کہ ہمارے ذہنوں میں اتر آیا۔ پہلی بات لیس منا من تشبہ بغیرنا، دوسری بات لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، تیسری بات فإن تسلیم الیہود الاشارۃ بالاصابع، چوتھی بات وَإِنَّ تَسْلِيمَ النَّصَارَى بِالْعَكُفِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو اللہ کے رسول کا فرمان آپ کے سامنے پڑا ہے نا، توجہ میری طرف رہے، اس حدیث کے اندر 3 باتیں اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ پہلی بات لیس منا وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، من تشبہ بغیرنا جو ہمارے غیر کی مشابہت کرے، ایک۔ دوسری بات لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، تم یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو۔ دوسری بات بابا لال خان لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى کہ تم یہود و نصارہ کی مشابہت، اور تیسری بات اچھا یہ بتائیں یہودی سلام کیسے کرتے تھے اور عیسائی سلام کیسے کرتے تھے؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ تو آج اللہ کے رسول کا یہ فرمان سن لو۔ فرمایا فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، یہودی جو تھے نا، یہودیوں کا سلام صرف ہاتھوں کی انگلیوں تک ہوتا تھا۔ یہودی سلام کیسے کرتے تھے؟ جواب فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، یہودی ان انگلیوں کے ساتھ سلام کرتے تھے، یہ تھا یہودیوں کا سلام۔ کیا تھا؟ یہودیوں کا سلام۔ فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، آگے فرمایا وَإِنَّ تَسْلِيمَ النَّصَارَى بِالْعَقُفِ، اور فرمایا عیسائیوں کا سلام جو ہے وہ ایسے ہوتا تھا، بالعقف، ہاتھوں کی ہتھیلیاں۔ یہودی سلام ایسے کرتے تھے، یعنی کہ اس کو چھپا لیتے تھے اور یہ اپنی انگلیوں کے ساتھ
سلام کرتے تھے، یہودی ایسے سلام کرتے تھے۔ فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَإِنَّ تَسْلِيمَ النَّصَارَى، اب یہ لوگ جو تھے نا نصارہ، جو عیسائی ہیں، یہ سلام کیسے کرتے تھے؟ بالعکف۔ وَإِنَّ تَسْلِيمَ النَّصَارَى بِالْعکف، عیسائیوں کا سلام یہ انگلیوں کو یوں بند کر لیتے تھے اور ان کی ہتھیلیوں کا یہ سلام ہوا کرتا تھا۔ یہودیوں کا سلام بھی آپ نے سنا، عیسائیوں کا سلام بھی آپ نے، کوئی میں نے اپنی طرف سے تو نہیں بات کی، اللہ کے رسول کا فرمان پڑھے، باحوالہ گفتگو کی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ حدیث ہے، دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، انبیاء کی قبروں کو، اور اپنے دعوے پر حدیث نمبر 12 یا 13 فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو آج 5 فروری 2021 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ بھائیوں نے 12 یا 13 احادیث سنی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کیسے کریں گے؟ اچھا، یہ جو الفاظ جو میں نے پڑھے ہیں نا، اور میری آخری اس خطبے کے آخری الفاظ ہیں، اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَإِنَّ تَسْلِيمَ النَّصَارَى بِالْعُقُوفِ، ہاتھ سے اشارے کے ساتھ اگر سلام بھی کہا جائے یا اس کا جواب دیا جائے درست ہے، وگرنہ نہیں۔ ہاں، لیکن ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، اب بعض مذکر ایسے ہیں، بعض بندے ایسے ہیں جو اپنے کانوں میں سوراخ کر کے بالیاں پہنتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس قرآن کی آیت کا حکم ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں پیغمبر کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ کس رسول نے کس جگہ کس مقام پہ حکم فرمایا ہے کہ ہو مذکر ہو بندہ لیکن وہ کان میں سوراخ کر کے بالیاں پہنتے ہیں؟ یہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے یا نہیں؟ آگے آؤ، میں نے اللہ کے رسول کے فرامین آپ کے سامنے رکھ کر معاشرے کی اصلاح کے چند پہلو اور چند مثالیں اور چند صورتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے، جب ہم بال کٹوانے جاتے ہیں تو ہمارے بالوں کا اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ اسٹائلش قسم کے بال کٹوانا، یا یوں کہہ لو کھوتا کٹنگ کروانا، یوں کہہ لو پیالہ کٹنگ کروانا، یا یوں کہہ لو سارے سر سے بال کاٹ دینا اور ایک لمبی سی لٹ چھوڑ دینا، یہ کس قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے اور کس پیغمبر کا حکم ہے؟ اگر آپ کو رب کے قرآن کا ایسا حکم نہیں ملے گا، پیغمبر کی سنت سے ایسا حکم نہیں ملے گا، میں پوچھنا چاہتا ہوں تو پھر یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے یا نہیں؟ بولو۔ باتیں اگر سے سخت ہیں لیکن اللہ کرے معاشرہ سدھر جائے۔ اور آگے آئیے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہ کس قرآن کی آیت کا حکم ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا
کس رسول نے بتایا کھڑے ہو کے پیشاب کرو؟ کس نبی نے بتایا؟ کس شریعت کا حکم ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرو؟ حالانکہ شریعت نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے روکا ہے، لیکن آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان شرم نہیں آتی، کلمہ بھی نبی کا پڑھتا ہے، لیکن ان معاملات کے اندر یہود و نصارہ کی مشابہت کرتا ہے۔ یہود و نصارہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، آج کا مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والا وہ بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے۔ یہ 3 صورتیں ہو گئیں، اور اگلی صورت کھڑے ہو کر کھانا کھانا۔ یہ کس شریعت کا حکم ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانا؟ آگے آئیے، بائیں ہاتھ سے لوگ کھاتے ہیں۔ آج ہمارے بعض مسلمان بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ دے نال روٹی کھاندے نے۔ ہاں، اس مسئلے کو ذہن نشین کر لو، اگر کوئی شرعی عذر ہے دائیں ہاتھ سے پھر آپ بائیں ہاتھ سے کھا سکتے ہیں، اگر کوئی شرعی عذر نہیں تو آپ بائیں ہاتھ سے کھانا۔ یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ اسی طرح عورتوں کا نیم عریاں لباس پہننا، ایسا لباس ساری بیبیاں پاندیاں نے کہ بریک لباس کے جسم دے اعضاء نظر آ رہے ہندے نے، تو یہ سب یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، تہذیب و تمدن، ہمارے شادی بیاہ کے معاملے، کیا اسلام کوئی ناقص دین ہے؟ بولو، کیا اسلام کوئی ناقص دین ہے؟ کیا ان معاملات کے اوپر، کیا ان پہلوؤں کے اوپر شریعت کی کوئی رہنمائی نہیں ملتی؟ شریعت کا کوئی حکم نہیں ملتا؟ دین اسلام کی کوئی تعلیمات نہیں ملتی؟ اللہ اکبر اللہ! یا اسلام ہماری ان معاملات کے اندر ہماری رہنمائی نہیں کرتا؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اسلام، دین، قرآن، مذہب، شریعت ہر پہلو کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن آج ہم مغربی تہذیب کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ تو یہ ہے یہود و نصارہ کی مشابہت۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہو، اے اللہ ہمیں اپنا حکم اس پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تیرے رسول کی رسالت نبوت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میں نے خطبے کے آغاز کے اندر 28ویں پارے میں سے 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی تھی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر روح گردانی کرو گے، اعراض کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے ذمہ ہے صاف صاف پہنچا دینا، صاف صاف۔ او بھائیوں، میں اسی چھاجت اللہ یار کدے نہیں لکوئے، باحوالہ گفتگو کیتی ہے، حدیثاں سنائیاں نے، جس دی جو مرضی آئے گھر جا کے دیکھ سکتا ہے، اپنے علماء دے کولوں اس دی تحقیق ہے کر سکتا ہے۔ سادہ کام میں پہنچا دینا کوئی مننے یا اے اس دی مرضی ہے کہ اللہ رسول دی مننے یا شیطان دی مننے، ٹھیک۔ اور دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی 28واں پارہ سے، سورۃ التغابن سے، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ، اللہ لا، اللہ وہی ہے، لا الہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ لا الہ الا ہو، مگر وہی اللہ ہے جس نے کائنات کی تمام چیزوں کا پالنہار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جو ایمان والے ہیں ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے سنایا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور دعا کرو کہ اللہ اسی طرح علمی خطبہ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا ذہن یہ بنا دے کہ علمی خطبہ ہو، جب علمی خطبہ ہوگا تو اصلاح ہوگی، علمی خطبہ ہوگا تو گھر گھر میں قرآن اور حدیث کا پیغام جائے گا، میری اور آپ کی اصلاح ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا